دوستو ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ شب برات کے دن جو عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، وہ عورت عبادت کس طرح سے کرے گی؟ چونکہ یہ رات بڑی مقدس اور عظیم رات ہے اور سال بھر میں ایک بار یہ رات آتی ہے۔ یہ رات بڑی مقدس ہے، تو کوئی عورت اگر ناپاک ہو تو اس رات میں عبادت کیسے کرے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ناپاک ہو تو وہ شیرنی بنا سکتی ہے یا نہیں؟ تو دوستو ان دونوں سوالوں کے جواب میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو پہلا سوال یہ ہے کہ جو عورت شب برات کے دن ناپاک ہو وہ عبادت کس طرح سے کرے گی؟ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی عورت ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں وہ صرف 3 کام نہیں کر سکتی۔ پہلا ہے نماز، ناپاکی کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا ہے روزہ، ناپاکی کی حالت میں آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور تیسرا ہے قرآن پڑھنا، قرآن چھونا۔ تو یہ 3 چیزیں ناپاک عورتیں نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں کر سکتی ہے، جیسے کہ اس رات میں وہ تسبیح پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھ سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کر کے ذکر و اذکار میں پوری رات عبادت کر سکتی ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس رات میں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ان عورتوں کو تسبیح و تحلیل کرنے پر ملے گا۔ تو آپ اس رات میں تسبیح و تحلیل کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شیرنی بنا سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ناپاکی کی حالت میں 3 کام نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ تو جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، وہ شب برات کی فاتحہ کی شیرنی بنا سکتی ہے، بلکہ کوئی بھی فاتحہ کی شیرنی وہ بنا سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔